بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شابان پوری شدت سے جاری 6 اور 7 جولائی کو 26 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کے فیصلہ کن کریک ڈاؤن میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 43 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف کارروائیوں میں جہنم واصل دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 تک پہنچ گئی۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے آخری ٹھکانوں تک پہنچنے کے لیے بھرپور سرگرم، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ ایک طرف ایران پر حملے، دوسری طرف پس پردہ مذاکرات۔ ایک امریکی عہدیدار نے تصدیق کر دی، نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تکنیکی سطح کے مذاکرات بدستور جاری ہیں۔ امریکہ اب بھی ایران کے ساتھ کسی حل تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہے۔ فریقین فوجی کشیدگی کے باوجود تنازع کا حل تلاش کرنے کے لیے سفارتی رابطے اور مذاکراتی عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، ایران کا اسرائیل کو 2 ٹوک اور سخت پیغام۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے خبردار کیا کہ ایسے حملوں کے نتائج سے اسرائیل بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ان کارروائیوں کے پیچھے موجود صہیونی حکومت ایرانی جنگجوؤں کے سخت اور فیصلہ کن جواب سے نہیں بچ سکے گی۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے یک طرفہ انتظامات مسترد، خلیج ممالک کا ایران سے مفاہمت کی یادداشت پر عمل کرنے کا مطالبہ۔ خلیج تعاون کونسل کا کہنا ہے تہران کے لیے امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کی مکمل پابندی کرنا ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز کو پائیدار اور غیر مشروط طور پر دوبارہ کھولنے پر زور۔ بین الاقوامی جہاز رانی کی سلامتی اور عالمی توانائی کی فراہمی پر حملے ناقابل قبول۔ روس کا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے منصفانہ حل پر زور۔ وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا معاہدے میں صرف امریکہ اور ایران ہی نہیں بلکہ پڑوسی اور دیگر متعلقہ فریقین کے مفادات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ کشیدگی سے عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے ایران اور روس کا موقف مشترکہ ہے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی مشہد میں روضہ حضرت امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ شہید کے بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی، لاکھوں افراد کی شرکت، شہید کو خراج عقیدت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید کی تجہید و تکفین کی 6 روزہ تقریبات میں 4 کروڑ 30 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، مقصد صرف عوام کی خدمت اور ان کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی نون لیگ کے ارکان جی بی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ جی بی میں روزگار کے مواقع بڑھانے پر کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ضلع خانیوال کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، عوامی مسائل، ترقیاتی منصوبوں اور جدید سفری سہولیات پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے خانیوال سمیت دیگر شہروں میں الیکٹرو بس سروس کا دائرہ کار بڑھانے اور عوامی مسائل کے فوری حل کی ہدایت کر دی۔ سابق اراکین پارلیمنٹ کے لیے نئی سرکاری سہولت کی منظوری۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے ان کے شریک حیات اور 28 سال سے کم عمر زیر کفالت بچوں کو مفت بلو پاسپورٹ دینے کا بل منظور کر لیا۔ ترمیمی بل کے تحت سابق اراکین پارلیمنٹ کو ریٹائرڈ وفاقی سیکریٹریز کے مساوی مراعات دی جائیں گی جنہیں یہ سہولت پہلے ہی حاصل ہے۔ نسلا ٹاور کی مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے احکامات واپس۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے زیر سماعت مقدمے سے آگے بڑھ کر وسیع احکامات جاری کیے۔ ایس بی سی اے کی رپورٹس کی بنیاد پر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر مسماری کے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے غیر قانونی تعمیرات کی نگرانی اور کارروائی کے پابند ہیں۔
وفاقی آئینی عدالت کا مقصد غیر قانونی تعمیرات کو قانونی تحفظ دینا نہیں، صرف قانون کے مطابق کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔ فیصلے کا متن۔ سمندر نے اب تک راز نہ اگلا، لاپتہ عملے کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا۔ جہاز کے ملبے کے مزید پرزے برآمد، K2 ایئر ویز کے لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش میں ریسکیو آپریشن، پاک بحریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی لاپتہ عملے کی تلاش میں گہرے سمندر میں سرگرم۔ پنجاب میں رواں ماہ شدید ہیٹ ویو کا امکان، مختلف اضلاع میں کیمپس قائم، اسپتالوں میں ہیٹ ویو کانگریس فعال اور متعدد ادارے ہائی الرٹ۔ سینئر وزیر مریم موسیقی کی کالم نگاروں اور اینکرز کو کلائمیٹ اسمارٹ واچ اور پنجاب میں اسموک کے تدارک کے منصوبے پر بریفنگ۔ کہا، ماحولیاتی آلودگی اور اسموک پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل درآمد جاری ہے۔ اسموک کے خطرات کم کرنے کے لیے جدید مانیٹرنگ نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ کلائمیٹ اسمارٹ واچ سے ماحولیاتی تبدیلی اور فضائی معیار کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ کل سے 14 جولائی تک شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں سیلاب کا الرٹ جاری۔ NDMA کا سیاحوں کو غیر ضروری پہاڑی سفر سے گریز کا مشورہ، گلیشیائی علاقوں، ندی نالوں اور سیلابی راستوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں مانسون، سیلاب اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کی تیاریوں سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی شرکت۔ NDMA نے جدید ارلی وارننگ سسٹم اور پریڈکٹیو ڈیزاسٹر انٹیلیجنس نظام متعارف کرا دیا۔ NDMA کا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ریئل ٹائم موسمی، آبی اور زمینی معلومات کی نگرانی کرے گا۔ جدید وارننگ نظام سے بروقت پیش گوئی، خطرات کی نشاندہی، مؤثر فیصلے ممکن ہوں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کے فلم اوور سائٹ بورڈ کا اجلاس۔ فلمی منصوبوں کی تکمیل، نمائش، تقسیم اور تشہیری حکمت عملی سمیت دیگر اہم امور پر غور۔ شرجیل میمن نے کہا، سندھ حکومت فلم اور تخلیقی صنعت کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ معیاری فلمیں ملک اور صوبے کی ثقافت، تاریخ، سیاحت اور سماجی اقدار کو دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کراچی کے علاقے علی مارکیٹ میں 6 سالہ بچے سے بدفعلی اور قتل کا مقدمہ، گرفتار ملزمان 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ مرکزی ملزم حمزہ کے بھائی شہزاد اور عمران کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کراچی میں سعود آباد سے اغوا ہونے والا بچہ ماڈل کالونی کے قریب فالکن کالونی سے بازیاب۔ پولیس نے 10 سالہ خضر کو 12 گھنٹوں میں بحفاظت بازیاب کروا کر اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں ٹیوشن سینٹر سے 10 سالہ بچی کی لاش ملنے کا واقعہ، مقدمہ بچی کے والد کی مدعیت میں قتل کی دفعات کے تحت درج۔ ٹیوشن سینٹر کا مالک زیر حراست، 3 بیٹیاں ٹیوشن پڑھنے جاتی ہیں، اطلاع ملنے پر بیٹی کو اسپتال لے گیا جہاں وہ جابر نہ ہو سکی۔ نامعلوم ملزم نے بیٹی کو قتل کیا، قانونی کارروائی کی جائے، والد کا مطالبہ۔ کراچی میں منشیات ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف مقدمات کی سماعت، عدالت نے ملزمہ پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی۔ 6 مقدمات میں چالان اور گواہان کے بیانات کی نقول ملزمہ کو فراہم، مزید سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 37 کروڑ 59 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ قرض کی رقم کو بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانے پر خرچ کیا جائے گا۔
ونڈ پاور کی مزید 640 میگا واٹ بجلی قومی گرڈ میں شامل ہوگی۔ دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والی افغان طالبان رجیم سے متعلق پاکستان کے موقف کی تائید۔ عالمی اداروں کو افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال اور افغان عوام کی حالت زار پر تشویش۔ امریکی ادارے گلوبل کانفلکٹ ٹریکر کے مطابق القاعدہ جیسے شدت پسند گروہوں نے افغانستان کو دہشت گردوں کی بھرتی، تربیت اور بیرون ملک بھیجنے کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ DWTV کے مطابق طالبان رجیم میں افغان خواتین بڑی حد تک عوامی زندگی سے خارج اور پرائمری سے آگے تعلیم کے حق سے بھی محروم ہو چکی ہیں۔ مودی کو دورہ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں تاریخی سفارتی رسوائی کا سامنا۔ دورے پر بھارتی میڈیا میں شہ سرخیاں، لیکن میزبان ممالک میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا کے دورے کے دوران انسانی حقوق کے گروہوں، مسلم اور سکھ کمیونٹی نے مودی سرکار کے خلاف احتجاج کیا۔ بھارتی کمپنیوں کی امریکہ میں بھی ویزا جعل سازی بے نقاب۔ امریکہ میں H-1B اور پرم ویزا پروگرامز میں مبینہ فراڈ کی تحقیقات شروع۔ تحقیقات کے دائرے میں شامل کمپنیز میں بھارتی IT کمپنی کوگنیزنٹ کے نام بھی شامل۔ تحقیقات امریکی نائب صدر JD وانس کی سربراہی میں قائم ٹاسک فورس کر رہی ہے۔ جعلی ویزا درخواستوں سے غیر ملکی کارکنوں کے استحصال اور امریکی کارکنوں کو نقصان پہنچانے والی اسکیموں کا انکشاف۔ اسکینڈل میں ملوث کمپنیز کو سمن جاری۔ انتہا پسند BJP کی زیر اقتدار ریاست مہاراشٹر میں اقلیتوں کا جینا محال۔ ضلع سانگلی کے گاؤں آرلا کے مسلمانوں کو ہندو انتہا پسندوں کے حملوں کے بعد معاشی مشکلات کا سامنا۔ 9 جون کو منعقدہ ایک تقریب میں معاشی بائیکاٹ کے بعد گاؤں والوں نے مسلمانوں سے لین دین بند یا محدود کر دیا۔ بھارتی حکومت کا عیسائی مشنری تنظیموں کی ملکیتی تمام زمینوں کی جانچ پڑتال کا اعلان۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھے کی جانب سے سڑکوں کی جبری بندش، عوام کو شدید مشکلات۔ شرپسندوں کا باغ راولہ کوٹ روٹ کھلوانے کے لیے سڑکوں سے درخت اور ملبہ ہٹانے والے اہلکاروں پر فائرنگ، جدید اسلحے کا استعمال۔ شرپسندوں نے مساجد میں جا کر لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے اعلانات بھی کیے۔ باغ راولہ کوٹ روٹ شدید مزاحمت کے بعد کلیئر کروا دیا گیا۔ بیس کیمپ برائے آزادی کے معمار اور کشمیر بنے گا پاکستان نعرے کے خالق سردار محمد عبدالقیوم کی 11ویں برسی۔ سردار عبدالقیوم نے اپنے نظریات، تدبر اور بے مثال قیادت سے کشمیری قوم کو بیدار کیا۔ 23 اگست 1947 کو سابق ریاستی فوجی اہلکاروں کو منظم کیا۔ یہی فورس آگے چل کر پہلی آزاد کشمیر بٹالین اور بعد میں 6 ریجمنٹوں پر مشتمل معروف قیوم بریگیڈ کی شکل اختیار کر گئی۔ بطور صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، سردار عبدالقیوم خان نے قومی شناخت اور مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا۔ پاکستان میں IT اور ڈیجیٹل سروسز کے شعبے میں تیز رفتار ترقی۔ بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ شعبہ تیزی سے ترقی کرنے والی IT برآمدی صنعتوں میں شامل۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال 2025-26 کے پہلے 11 ماہ میں BPO اور کال سینٹرز کی برآمدی آمدنی $30 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ کال سینٹر برآمدات میں ایک سال کے دوران 19% اضافہ۔ AI پر مبنی جدید خودکار تیز رفتار صارف خدمات اور ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے پاکستان کے تقریباً 90% کال سینٹرز اور BPO کمپنیاں بیرون ملک صارفین کو خدمات فراہم کر کے زر مبادلہ کما رہی ہیں۔ کراچی میٹرک بورڈ نے 10ویں جماعت سائنس گروپ کے نتائج جاری کر دیے۔ 1,75,200 طلبہ نے امتحانات میں شرکت کی۔ 1,41,688 امیدوار کامیاب قرار۔ 35,529 طلبہ نے A1، 51,022 امیدواروں نے A گریڈ حاصل کیا۔ بچوں کے غیر محفوظ سوشل میڈیا استعمال سے سماجی، نفسیاتی اور سیکیورٹی خطرات میں اضافہ۔
امریکی تحقیقاتی ادارے کے مطابق ابتدائی عمر میں سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال خراب نیند، بے چینی، ڈپریشن اور تعلیمی مشکلات میں اضافے کا سبب ہے۔ سائبر مجرم اور منظم جعلساز گروہ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بچوں کے بہتر سوشل میڈیا استعمال کے لیے اسکولوں، والدین اور میڈیا کی جانب سے آگاہی ضروری ہے۔ اور معروف شاعر، ادیب، افسانہ نگار اور کالم نگار احمد ندیم قاسمی کو دنیا سے گزرے 20 برس بیت گئے۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کے تراجم 1 درجن سے زائد زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ شاعری، افسانہ نگاری، تنقید، تحقیق اور بچوں کے ادب میں گراں قدر خدمات پر انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔